انسان کی اخلاقی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے، طرز زندگی کس طرح کا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات کتنے صاف ہیں، اپنے دل میں دوسروں کا احساس کتنا رکھتا ہے، اور روزمرہ کے معاملات کے اندر وہ کشادہ روح کتنا ہے، اور خندہ پیشانی اللہ نے اسے کتنی عطا فرمائی۔ ہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے، ہم کریم محبوب علیہ السلام کے دروازے کے گدا اور غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم الشان خلق پر فائز ہیں، آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ نے، کردار و عمل نے دنیا کو دین کی طرف مائل کر لیا۔ شروع میں بڑی سخت مخالفت کرنے والے، پتھر کی طرح مزاج رکھنے والے، اور اپنے لفظوں کو بڑا تلخ اور ترش کر کے پیش کرنے والے رسول پاک کے اخلاق کے سامنے بڑی جلدی ہتھیار ڈالتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ کئی دفعے ہاتھوں میں روڑے، پتھر، خنجر، تلواریں اٹھا کے آئے، پر کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ رسول پاک علیہ السلام کی میٹھی گفتگو کا کوئی توڑ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ حضور کے لب و لہجے کی شائستگی، کریم محبوب کا مسکراتا چہرہ، میٹھی، دھیمی، ٹھنڈی، دل موہ لینے والی باتیں، اور دلوں میں گھر کرتا ہوا لہجہ، الفاظ کی شرینی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ناصحانہ انداز اور مائل کرتا ہوا لہجہ، اپنی مخالفت کرنے والے بھی اپنی تنہائیوں میں سوچا کرتے تھے کہ کبھی اس کریم کے غلام بن جائیں نا۔ بحث کر کے معاذ اللہ لوٹ کر جانے والے بھی رستوں میں کہا کرتے تھے لفظ لفظ سچا ہے، بات بات خوشبو والی ہے، ایک ایک جملے سے شہد ٹپکتا ہے، قریب جانے کو نہیں قربان ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ جو اخلاقی رویہ ہوتا ہے یہی تو انسان کی اصل پہچان ہوتا ہے۔ اس کا جو اخلاقی رویہ ہوتا ہے وہی سوسائٹی کے اندر اس کے مقام کو متعین کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اپنے مال کے زور پر اپنے آپ کو منوا لوں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مال کے زور پر لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کس طرح لوگوں کے دلوں میں بسا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا اپنے اخلاق کے زور پر۔ تمہارا اخلاقی رویہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے گھر بنائے گا، جگہ بنائے گا۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے جو اخلاقی پہلو ہیں اور اخلاقی پہلوؤں کا جو خاص حسن ہے اس پر ایک نظر ڈالنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت عالمی، قومی، ملی باتیں کی جائیں، حضور کی زندگی ہر جگہ فیض دیتی ہے، اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج کی نشست میں کچھ چند ایک ایسی خاص باتیں جن کی ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمیں اپنی نجی، عائلی اور ذاتی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، ان میں سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے، اخلاق عالیہ سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اخلاقی زندگی پر زور بہت زیادہ دیا، بلکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں تو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ حسن اخلاق کو مکمل کروں۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس حسن اخلاق کو کس طرح مکمل کروں؟ گویا یہ بھی حضور نے ہمیں بتلایا کیسے مکمل ہوگا۔ فرمایا وہ میں اس لیے مکمل کروں گا کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، سو بہت ہی اعلیٰ سکھایا۔ اب وہ آداب جو میں نے اپنے مالک کریم سے سیکھے ہیں گویا وہ تمہیں سکھائے جائیں گے، اور وہ خوب آداب ہیں، ان آداب کو سیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں ان کو لازمی طور پر شامل کرنا ہے
تاکہ زندگی خوشبو والی بھی ہو، زندگی با مقصد بھی ہو، زندگی با معنی بھی ہو، زندگی سے تکلفات نکلیں۔ صرف چند باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کی۔ سب سے پہلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ادھر انداز دیکھیے، آپ کا جو مخالف ہوتا ہے اس کے لیے کئی دفعہ انسان کی زبان سے بد دعائیں نکل جاتی ہیں، اس کے بارے میں سخت جملے نکل جاتے ہیں، اور لوگ جب تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، تو رد عمل کے طور پر بہت ساری گفتگو انسان سے سرزد ہوتی، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ طبی تقاضا ہوتا ہے، بے ساختہ بھی بعض اوقات کچھ گفتگو نکل جاتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا مشرکین کے خلاف دعا مانگیں، کیا مختصر سا جواب حضور نے ارشاد فرمایا، نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے لعنت کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ تو جو کام ہم کرنے آئے ہیں وہی کریں گے، گویا رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے تو گفتگو بھی رحمت کی ہوگی، فضل و احسان کی ہوگی، کرم کی ہوگی، یہ مسلم میں موجود ہے۔ پھر انسانی زندگی کا ایک پہلو تو یہ ہوا کہ انسان اپنے مخالفین کے بارے میں بھی لعنت ملامت کا رویہ اختیار نہ کرے، اور ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے انسانی زندگی میں کہ انسان جلد باز ہوتا ہے، تنگ پڑتا ہے بعض اوقات بڑی جلدی۔ اس کے لیے ہمارے ہاں پنجابی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، شاید وہ اس مفہوم کو زیادہ واضح کرے کہ جناب سوڑے پہ گئے ہو تسی، بڑی جلدی آپ کسی چیز سے تنگ آ گئے، اکتاہٹ بڑی جلدی فیل کرنے لگیں، چڑچڑا پن آ گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہونے لگیں۔ یہ چیز انسانی رویے کو بڑا گھٹن والا سا کر دیتی ہے، اور اگر پورے گھر کے اندر ایک شخص بھی ایسا ہو نا جس کی طبیعت اس طرح کی ہو کہ وہ سوڑا بڑی جلدی ہو جاتا ہے اور تنگ بڑی جلدی ہوتا ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر گھٹن بڑی جلدی پیدا ہوتی ہے، تو وہ سارے ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کس طرح فیض لینا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے 10 سال رسول پاک کی خدمت کی ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے، 1 2 3 4 دن نہیں، 10 سال مسلسل میں حضور کی خدمت میں رہا ہوں، نبی کریم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ فرماتے ہیں کبھی نہیں کہا یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، ظاہر ہے انسان ہیں، تبھی تقاضے ساتھ ہیں، بعض اوقات کام میں اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس خود اپنے ایسے واقعات بھی بتاتے ہیں کہ محبوب نے کہیں کام کو بھیجا لیکن میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، ایسے مواقع پر بھی کبھی حضور کی طبیعت کے اندر معاذ اللہ کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ اس اخلاقی پہلو کو اپنانے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ مزاج میں تنگی نہ ہو، گھٹن نہ ہو، ذرا ذرا سی بات سے تلخ ہو جانا، ذرا ذرا سی بات سے ناراض ہو جانا، اور اس طرح کے لوگ خود بڑی تکلیف میں آتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، اپنے دل میں پریشانی محسوس کرتے ہیں، بے چین بے قرار اور پراگندہ کیفیات اور حالات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو حضور کے اخلاق سے فیض لیا جائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کبھی اف نہیں کہا، گویا سایہ ہی ملا، کرم ہی ملا، عطا ہی ہوئی۔ تیسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں ہمیں ملتی ہے، یہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کی مذمت نہیں کی، کبھی کسی کھانے کی برائی نہیں کی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی کھانا، کوئی چیز پسند ہوتی تو کھا لیتے، ورنہ چھوڑ دیتے، لیکن یہ میری من پسند چیز نہیں آئی، یہ نہیں بنایا گیا، یہ نہیں کیا گیا، یہ عائلی زندگی کو، نجی زندگی کو بڑا متاثر کرتا ہے، دوستوں کی محافل کو بڑا بھائی میں یہ نہیں کھاتا، یہ آپ کیا لے آئے، یہ انسان کی زندگی کو ایک متاثر کرنے، اگرچہ یہ چیز معمولی ہے دیکھنے میں کہ کسی شخص نے کسی چیز کو کہہ دیا مجھے ناپسند ہے، لیکن نجی زندگی کو بہت متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو بھائی باقیوں کو تو پسند ہے نا، آپ کو کوئی سبزی پسند نہیں ہے تو باقیوں کو تو پسند ہے، لیکن آپ کے رویے کا انداز اتنا عجیب ہے کہ آپ گویا باقیوں کو بھی جبراً اس سے روکنا چاہ رہے ہیں، آپ کو پسند نہیں، آپ چھوڑ دیجئے۔
یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھنے والی ایک اہم بات. پھر چوتھی بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا جاتا حضور کبھی نہ فرماتے. رویے کی سخاوت، کرم کی برکھا دینے کا انداز، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. حضور نے کبھی نہ نہیں فرمایا، ہمیشہ عطا کرتے، اور اپنی امت کو بھی سبق دیا اس بات کا. حضور فرماتے ہیں بندہ دل کا غنی ہوتا ہے، اس کے مزاج میں وسعت ہونی چاہیے، تباً اسے سخاوت کرنی چاہیے. بڑی جلدی بڑی چیزوں کے بارے میں انکار کر دینا اور کسی بخیلی کا شکار ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے. پانچویں بات، بڑی اہم، بڑی بنیادی، بڑی ضروری بات. جو لوگ کہتے ہیں جی میں تو اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر پاتا، میں بڑا سخت ہوں. بعض لوگوں کے بارے میں پھر میں نے کوشش کی لیکن میں کر نہیں پایا، وہ ذرا غور کریں. یہ بھی مسلم شریف میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے سوا کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. یہاں تک کہ ارشاد فرماتی ہیں نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، نہ کبھی کسی خادم کو مارا. کبھی نہیں مارا نبی پاک نے جہاد کے علاوہ کسی کو. میں عرض کروں گا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا انداز ڈنڈا ہے اور ہر جگہ ہمیں سختی ہی کرنی ہے، کبھی طلباء پر، کبھی خدام پر، کبھی غرباء پر، کبھی کسی پر، کبھی کسی ماتحت پر، وہ غور کریں. یہ روایت جو مسلم شریف میں موجود ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ ایک بہت بڑا ہمارے سامنے اخلاقی رویہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے خیرات لے کر رکھتی ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے رویے پر. کبھی کسی کو نہیں مارا نبی پاک علیہ السلام، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. لہذا ایسے لوگ جو خواتین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بڑی اپنے تئیں مردان کی ظاہر کرتے ہیں، وہ خیال کریں کہ یہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رویہ سکھایا. پھر چھٹی بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگر دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تھا تو حضور آسان بات کو اختیار فرماتے تھے. مشکلات نہیں پیدا کرنی، لوگوں کو اذیت نہیں دینا. کوشش کرنی ہے اگر کسی کے لیے آسانی کی جا سکتی ہو، سہولت دی جا سکتی ہو، ایک ہی دفعہ کسی کا کام کر دیا جائے. اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کسی کی مشکل میں جلد اس کے لیے گنجائش پیدا کی جائے، بلا وجہ لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے. اور پھر ساتویں بات، اسی حدیث کا اگلا حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں اگر کوئی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے سزا دیتے. ذات کے لیے کتنے جھگڑے ہمارے جو صرف ذاتی ہیں، اور کتنی دور تک چلے گئے اور کتنی حدوں کو ہم نے کراس کر لیا. تو اپنی ذات کا بت نہ بنائیں معاذ اللہ. اپنی ذات کے لیے حضور علیہ السلام نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. پھر آٹھویں بات، درگزر کرنے کا بڑا اہم پہلو تھا حضور کی مقدس زندگی میں. کفار مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا، کس کس رنگ میں انہوں نے تکلیف نہیں دی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک. اور انہوں نے کہا آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں، خاندان ہی کریموں کا ہے. فرمایا وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. جاؤ تم پر کوئی مطالبہ نہیں، تمہیں معاف کیا. تو درگزر کا پہلو، گنجائش کا پہلو زندگی میں ضرور رکھیں. بڑی جلدی سارے دروازے بند نہ کر دیے جائیں، کچھ تھوڑا سا مزاج کے اندر برتری کو بھی رکھا جائے. اور 9ویں بات،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کبھی وہ بات نہیں کرتے تھے جو حیا کے خلاف، نہ تبن نہ تکلفن، کبھی کوئی ایسی بات حضور علیہ السلام نہ فرماتے. اور فرماتی ہیں حضور بازاروں میں شور نہیں کرتے تھے. نبی پاک برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے، درگزر کرتے. لب و لہجے سے جب بھی کوئی بات نکلے وہ حیا والی ہو، وزادار ہو. بعض لوگ بات کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے یہ آپ کی شخصیت سے میچ نہیں کی، آپ بہت بڑے آدمی تھے، آپ کو اتنی چھوٹی بات نہ کرنا چاہیے تھی. تو نبی پاک علیہ السلام کبھی کوئی ایسی بات نہ فرماتے جو حیا کے خلاف. اور 10ویں اور آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ روایت بھی مجمع الزوائد میں موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا میں مزاح میں ہوں، تم سے دل لگی کر رہا ہوں، اس حالت میں بھی میں سوائے حق کے کوئی بات زبان سے ادا نہیں کرتا. عام روٹین کے حالات میں بات ہو رہی ہو، نارمل بات ہو رہی ہو، گفتگو عام ہو رہی ہو، پھر بھی بات حق اور سچ ہے. اور اگر بات کبھی طبی طور پر دل لگی کی ہو رہی ہو، مزاح کی ہو رہی ہو، خوش طبی کی ہو رہی ہو، تو اس میں بھی میں حق بات کہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ حالت کوئی بھی ہو، مومن کا سچا ہونا اس کا اعزاز ہے. وہ غصے کی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو، یا نارمل حالات میں ہو، اسے سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ مومن کی شان ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بیچارے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹے لطیفے سناتے ہیں. اس قدر زیادہ اپنی جان پر ظلم ہے کہ کچھ دیر لوگوں کے سامنے اپنی پذیرائی کے لیے جھوٹ بولا جائے، اتنا بڑا جرم کیا جائے. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کی ان 10 باتوں سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.